والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 جولائی بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر غالباً 234 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 1261 سے لے کر 1265 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج بخار بھی ہے، پیٹ میں بھی کافی درد ہے، پھر بھی میں نے کہا کہ جماعت بھی کرانی ہے اور درس بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ 2-3 بار کینسل کیا کہ نہیں درس کی چلو ناغہ کر لوں، اب بھی سر بڑا چکرا رہا ہے، کمر میں بڑی درد ہے، اور بخار کی یہی 2 علامتیں ہوتی ہیں۔ مگر یقین کریں آپ کہ نماز پڑھانا نبیوں والا کام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے نبیوں کو امام فرمایا، امام۔ اور میں جب بھی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ نبیوں والا منصب ہے جو اللہ نے مجھے عاجز حقیر آخر کو آپ کی دعاؤں کے صدقے عطا فرمایا، اپنی والدہ مائدہ کی دعاؤں کے صدقے۔ تو کبھی یہ نہیں ہے کہ تنخواہ کی وجہ سے نماز پڑھائی، لعنت ہو اس شخص پر جو تنخواہوں کی خاطر نماز پڑھائے، وہ آپ کی نمازوں کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اور وہ ظالم مولوی اپنی نماز کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ تنخواہ کے مسائل اور ہے، نہ آپ نمازوں کے لیے دیتے ہیں نہ ہم نمازوں کے لیے لیتے ہیں، وگرنہ ہم سے بڑا دین فروش کوئی نہیں ہوگا، اور آپ سے بڑا دین کا خریدار کوئی نہیں ہوگا، اور خریدنا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام، یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے درس کی طرف، تو آپ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ ہے جی باب القمار الدیک، مرغے کے جوئے کا بیان۔ کل جوئے کے حرام ہونے کا بیان چل رہا تھا نا آخر میں، تو مرغے کا جوا۔ حدیث نمبر 1261، حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنی معن قال حدثنی ابن المنکدر عن ابیہ الربیعۃ بن عبد اللہ بن الحدیر بن عبد اللہ ان رجلین اقتمرا علی دیکین علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ربیعہ بن عبداللہ بن الحدیر بن عبداللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے 2 مرغوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جوا لگایا۔ اب یہ مرغے کا جوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی شڑائی میرا خیال ہے کرواتے ہیں کہ جو ہار گیا اس کے پیسے مر گئے، اور جس کا مرغہ جیت گیا اس کے پیسے ڈبل ہو گئے، یہ تھا۔ تو یہ حضرت عمر کی خلافت تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر تو عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوری آرڈر کیا، اور وہ آرڈر سنیے بڑا مزیدار ہے۔ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِ الدَّيْكِ بِقَتْلِ الدَّيْكَةِ، آپ نے فرمایا ان مرغوں کو پکڑ کے قتل کر دو، مرغوں کو قتل کر دو۔ تو فقال له رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی بولے، کہنے لگے اتقتل امتن تسبح، آپ اس قوم کو قتل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی ککڑ بانگا نہیں دینے۔ اور حضور نے نہیں فرمایا جب ککڑ بانگ دے تو آپ اللہ کی اسی رحمت کا سوال کرو، کیونکہ ککڑ تب بولتا ہے جب اس کو رحمت والے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اتقتل امتن تسبح، کیا آپ اس امت کو قتل کرنے لگے ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ فترکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ترک کر دیا، کہا بھی ٹھیک ہے رہنے دو، نہ قتل کرو، اور پر ان کو جوا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرغے بھی بچ گئے اور جوا بھی بچ گیا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی ہے تو تھوڑا سا میرے اور آپ کو ایمان کی تازگی مل جائے۔ یہ آج کل ان کے ایام چل رہے ہیں، آج کل ہی وہ زخمی ہوئے تھے، آج کل ان کی شہادت کے ایام ہے، تو جمعہ بھی انشاءاللہ ان کی شہادت پہ ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ وہ حضرت عمر کے نا دور میں گھوڑ دوڑ کی ریس لگی مصر میں، تو مصر کے گورنر کا بیٹا صحابی کا بیٹا تھا، ہار گیا، اور غریب کا بیٹا جیت گیا۔ تو
وہ جو گورنر کا بیٹا تھا غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اس نے غریب کے بیٹے کو تھپڑ مار دیا اس غصے میں کہ یہ جیت کیوں گیا ہے، میں گورنر کا بیٹا ہار گیا. اس نے یہ مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں پیش کر دیا کہ مجھے تھپڑ مارا گیا، صرف تھپڑ. اور وہ یہاں احتجاج ہو رہے تھے کوئی، تو میں جلسے پہ جا رہا تھا تو وہ بیوقوفوں نے مارے ڈنڈے شنڈے، میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا پچھلا. میں نے تھانے والوں کو بتایا، کہنا مولوی صاحب شکر کرو گڈی بچ گئی ہے، تسی شیشے کا رونا لے کے آ گئے ہو. تو یہ حال ہے. اور ادھر تھپڑ لگا ہے صرف، اور وہ حضرت عمر تک مقدمہ پہنچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کو بھی گرفتار کرو اور اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کرو. تو خیر گرفتار تو نہ کیا گیا، بلایا گیا اور بڑی مجلس میں سب کے سامنے اس گورنر صحابی رسول کو کھڑا کیا گیا اور اس کے بیٹے کو. اور حضرت عمر نے غریب کے بچے سے فرمایا ایک تھپڑ اس گورنر کے بیٹے کو مار اور ایک گورنر صاحب کو بھی مار. اب وہ کہنے لگے کہ مجھے کیوں مارنا ہے، شرارت تو میرے بیٹے کی ہے، آپ اس کو ماریں. فرمایا اس نے اسی وجہ سے مارا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، اور تو نے اس کو سکھایا کیوں نہیں کہ بیٹا گورنر کا ہو یا غریب کا ہو برابر ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو تھپڑ پڑے گا. اب یہ تھپڑ کھانے والا بدلہ جس کو مل رہا ہے، یہ صحابی کو تو مار نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا جی میں آپ کے عدل کو سلام کرتے ہوئے دونوں کو معاف کرتا ہوں. وہ صحابی کو تو وہ تھپڑ مار نہیں سکتا تھا. تو یہ ہے حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل انصاف. گورنروں کی میٹنگ بلائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے گورنر بنایا ہے، آپ چلے جائیں ادھر وہ جو اقوام متحدہ، یہ یورپ، یہ وہ ان کنٹریوں میں عمر لاز چل رہا ہے، عمر لاز، عمر کے قانون. اور وہ کہتے ہیں مسٹر ایڈورڈ گبن نے کہا تھا ہسٹری آف اسلام میں کہ حضرت عمر 10 سال اور رہ جاتے تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی چیز باقی نہ رہتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر میں 1 سال اور زندہ رہا تو قیامت تک کوئی مسلمان بھیک نہیں مانگے گا، میں ایسا سسٹم دے کے جاؤں گا. مگر حضرت عمر وہ سال پورا نہ کر سکے. خیر حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے گورنر بنایا ہے، اگر تم نے کسی مظلوم کی داد رسی نہ کی اور وہ مجھ تک پہنچ گیا تو میں گورنر کو زمین پر لٹاؤں گا، اس کی ایک گال تو لگے گی زمین سے اور دوسری گال پر عمر کا پاؤں ہوگا، میں تب اٹھاؤں گا جب مظلوم کو اس کا بدلہ مل جائے گا. نہیں تو گورنر صاحب تھلے ہی پے ہونے نے. اور اتنے تو ماشاءاللہ ووٹر سپورٹر دیا بدماشیاں نہیں مکڑیاں، کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرو. تو خیر عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مرغوں کو چھوڑ دیا. آگے ہے جی باب من قال لصاحبہ تعالی اقامر کا، جو باب ہے کہ جو آدمی اپنی ساتھی سے یہ کہے کہ آ میں تیرے ساتھ جوا کھیلوں، آ میں تیرے ساتھ، اس کا بیان. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمید بن عبد الرحمن کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات والعزى، کہ جو تم میں سے لات اور عزت کی قسم کھا لے. پہلے وہ یہی کھاتے تھے، لات کی قسم، عزا کی قسم، حبل کی قسم. تو نئے نئے چونکہ مسلمان ہوئے تھے تو جوش جذبے میں ذرا وہ پرانی کام شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہے کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں امام بھی کہتا ہے آمین، پتہ ہے؟ جب وہ ولدالین پڑھتا ہے تو خود بھی کہتا ہے آمین اور پچھلے بھی کہتے ہیں آمین. میں ماشاءاللہ ہو گیا سنی اور وہ جناب بیعت کر لی قبلہ پیشوا اہل سنت شیخ الحدیث پیر محمد افضل قادری صاحب دعوت برکات اللہ علیہ کے. وہ ایک جگہ میں پہلی نماز کرانے لگا تو الحمدللہ سنیوں کی مسجد میں ولدالین آمین کھڑکا کے کہا. تو وہ جب سلام پھیرا تو کہنے لگے جی یہ پہلے، میں کہا بس اور بھائی ساری زندگی ادھر گزری ہے، ریل چلی ہوئی ہے، ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کو حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی لات اور عزا کی قسم کھا لے تو فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
تو پھر کہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں۔ ویسے یاد رکھو کہ ایک اور حدیث میں آ رہا ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اور یہاں بڑی جہالت ہے، میں موت کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، یہ قسمیہ طور پہ کہتے ہیں گاڑی چلانے والا، کیوں جی سنے یا نہیں سنے؟ ہو جی میں موت کی سیٹ پہ بیٹھا، تو یہ بطور قسمیہ کہہ رہے ہیں تو شرک ہے۔ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تو یہ بھی الو کے پٹھوں والا کام ہے۔ بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اور مولوی کو چونکہ چلاک ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، کئی بار میری بیوی نے کہا جی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم ہوا، میں کہ 100 کھا لینے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے، جب قسم ہے ہی نہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی میرا مریا منہ دیکھے تو ایسا بھی کچھ ہوتا، ہر کسی نے ٹائم پہ ہی مرنا ہے، میرے کہنے سے آپ نہیں مریں گے اور آپ کے کہنے سے میں نہیں مروں گا، اپنا اپنا ٹائم ہے جناب، اسی فنڈے میں مریں گے سب۔ یہ بچے کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاں قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے، بولیے قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے، پر علماء نے کہا ہے کہ حلف صرف اللہ کے نام پہ ہے اور کسی کے نام کا حلف ہے۔ اس میں بھی بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ صحابہ کے دور میں قرآن پر کبھی حلف نہیں لیا گیا۔ ساڈے ادھر تواڈے اتنے پتہ نہیں ان کی روٹین ہے، ساڈے ادھر تھانیاں دے نال چھوٹی چھوٹی مسجداں بھی ہوندیاں نے، وہ جدوں کوئی گل بگڑ جائے وہ کہندے نے چل پھر مسیتے، وہ دوویں وڑ جاندے نے مسیتے۔ اور کوئی اور بات ہو، مثلا کہا جی آپ نے میرے پیسے چرائے نے، تو وہ کہنا میں پھر رکھنا قرآن تے چک کے کھا، وہ بسا اوقات تو واقعی پیسے اس کے ہوتے ہیں مگر وہ ڈرتا اٹھاتا۔ اور ہمارے علاقے میں جب دونوں قسم دینے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے بس بھائی تسی مسیتے وڑ گئے قسم ہو گئی، حالانکہ مسیتے وڑن نال کوئی قسم وغیرہ ہوندی، قسم کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔ یہاں گجرانوالہ میں ایک موٹر سائیکل مکینک نے میرا انجن اتار کے کوئی نقلی لگا دیا، تو میں نے یونین میں شکایت لگائی، وہ بھی اہل حدیث تھا، مکینک بھی، وہ مکر گیا، اتنی بڑی داڑھی تھی۔ میں نے کہا اس کو قسم دے دے، میں ابھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت وہ 12-13-14 ہزار کا مسئلہ تھا، یامہا تھا میرے پاس، تو کہنے لگا میں قسم دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں مولوی ہوں، ایسی قسم لوں گا کہ تو 7 پشتوں تک یاد رکھے گا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا دے اپنی بیوی کا نام لے کر 3 طلاقیں، یہ قسم لوں گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں دینی، میں کہا پھر کٹو، انہوں نے پھر دیتا۔ اللہ کی قسم تو وہ اٹھا جاتا، پر یہ قسم اٹھا سکتا؟ میں نے کہا ہم مولوی ہیں بچہ، 9 سال پڑھے ہیں، ہمیں قسمیں لینی بھی آتی ہیں اور دینی بھی، ہمیں پتہ ہے دینے میں نکلنا کیسے ہے، لینے میں پھنسانا کیسے ہے، لہذا مولویوں سے ٹکر نہ لو قسم کے معاملے میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے لات عزیٰ کی قسم کھا لے فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے تعال آجا اقامرکا فَلْيَتَصَدَّقْ، جو اپنے آدمی کو، اپنے ساتھی دوست یار کو کہے آؤ میں جوا کھلاؤں تمہیں، تو فرمایا فَلْيَتَصَدَّقْ، اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے، اس کو چاہیے کہ یہ اتنے گناہ کی بات کیوں کی، اس نے صدقہ کرے گا اللہ توبہ بھی قبول فرما لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اچھا جی، باب قمار الحمام، کبوتر کے جوئے کا بیان آگے آ رہا ہے جی۔ 1263 حدثنا عمر بن زرارۃ قال اخبرنا مروان بن معاویہ عن عمر بن حمزة الحمری عن حسین بن مصعب ان ابا ہریرہ قال له رجل، یہ حضرت حسین، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، بن مصعب سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے کہا کہ انا نتراہن بالحمامین فنکرہ ان نجعل بینہما محللا تخوف ان یذهب به المحلل۔ اس نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے کہ آؤ کبوتروں کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں، کبوتروں کے ساتھ ہے، کبوتروں کا جوا میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ اڑاتے ہیں اور جو لیٹ آئے وہ جیت گیا اور جو جلدی گر جائے وہ ہار گیا، یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتروں کو ٹیکے شیکے بھی لگاتے ہیں اب تو، تاکہ وہ مستی میں زیادہ اڑتا پھرتا رہے،
کمال ہے بھائی. اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اور ہم ان کے درمیان محلل منصف نہیں بناتے کہ وہ محلل ہی ان کو نہ لے جائے. محلل کہتے ہیں کہ منصف بنانا. اور منصف کا کیا مطلب ہے اس دور محلل کا مطلب کہ اگر دونوں جیت گئے تو پیسے کس کے ہوئے؟ محلل کے. وہ سارے لے جاتا تھا. اگر دونوں ہار گئے تو کسی کو کچھ ملتا. وہ پیسے پہلے محلل کے پاس رکھ دیتے تھے تو دونوں جیت گئے تب بھی یہ لے گیا, دونوں ہار گئے تب بھی لے گیا. تو اس نے کہا جناب ہم محلل نہیں کسی کو بناتے, منصف نہیں بناتے تاکہ وہ لے نہ جائے. تو فقال ابو ہریرہ تھا ذالک من فعل الصبیان. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ تو بچوں والا کھیل ہے اور تو بچکانہ باتیں کر رہا ہے. وَتُوشِكُونَ أَن تَتْرُكُوهُ, جب تو بڑا ہو جائے گا تو تو ان کاموں کو چھوڑ دے گا. یہ کوئی سمجھداروں والی کام نہیں ہے. پتہ چلا ویسے کبوتر اس لیے رکھنا کہ انڈے دے بچے دے یہ تو جائز ہے, برکت کی بات ہے, مگر اس لیے رکھنا کہ میں مقابلے کروں گا وغیرہ وغیرہ تو یہ جائز ہے. جوا تو جہاں بھی آ جائے حرام ہے. آ گیا جی باب الہدائی للنساء, عورتوں کے لیے ہودی خوانی کرنے کا بیان. ہودی خوانی پہلے سمجھ لو بھائی. ہودی خوانی کہتے ہیں کہ جب عربوں کے اونٹ چل چل کے تھک جاتے تھے, رفتار نہیں پکڑتے تھے, تو جن کی آواز سریلی ہوتی تھی وہ پھر کچھ گاتے تھے اور اس گانے کی آواز سے اونٹ مست ہو جاتے تھے اور پھر رفتار پکڑ لیتے تھے. تو یہ ہے عورتوں کے لیے ہودی خوانی. حدیث نمبر 1264. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس ان البراء بن مالك كان يحدو بالرجال. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد حضرات کے لیے ہودی گاتے تھے. مرد حضرات کے لیے حضرت براء بن مالک. اور وکان انجشۃ یحدو بالنساء, اور یہ جو حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عورتوں کے لیے ہودی گاتے تھے سفر میں کہ عورتوں کو نیند آ جائے, تھکاوٹ نہ ہو. تو وکان حسن الصوت, ان کی آواز بڑی اچھی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بانجشۃ رویدک سوقک بالقواریر. تو آپ نے فرمایا اے انجشا نرمی برتو کیونکہ تم شیشوں کو ہانک کر لے جا رہے ہو. قواریر قیمتی شیشہ جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ دراڑ نہ پڑ جائے, داغ نہ پڑ جائے. تو وہ چونکہ عورتیں سوار تھیں تو عورتوں کو حضور نے فرمایا قواریر کہ تم تو نرم و نازک قیمتی شیشوں کو لے جا رہے ہو, لہذا ذرا نرمی سے پڑھو, زیادہ جوش سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ ہودی خوانی تو جائز ہے. بولو ہودی خوانی تو. اچھا ایک مسئلہ یہاں اور بھی ہے کہ گانے کا ہی اگر کوئی لفظ گا لے, مثلا گانا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو اب کو بول بھی نہیں آ رہا نا, گانے ہیں بڑے مشہور اور ان کے بول بھی بڑے اچھے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر ان میں سے کوئی بندہ بول لے تو وہ گانا نہیں ہے جب تک کہ ساز نہ ہو یا وہ ماحول نہ ہو. ویسے ہی کوئی جملہ بولا بغیر گانے کا ہی ہو تو کوئی حرج کی بات ہے. میں چھوٹا سا تھا اور وہ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے تھے اونچی دکان پھیکا پکوان, تو یہ میں نے کسی گانے میں بھی سنا تھا. تو میں نے ان کے کہا میں کہ یہ آپ نے گانا گایا مسجد میں بیٹھ کر؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ ایک جملہ ہے, کسی مراسی نے گانے میں بھی گا لیا ہوگا, پر میں تو جب ساز نہیں, کوئی ایسا ماحول نہیں اور ایک جملہ بولا ہے کہ کہنے کو تو بڑے فن خان ہو اور اندر کوئی شے ہے, اس کو کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان, تو یہ گانا ہو سکتا نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا جی. اب آخری حدیث باب الغنائی, گانے کا بیان ہے. ماشاءاللہ پاکستان کے سارے ترجمان گلوکار جڑا 4 گانے گا لوے ٹی وی تے کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, اور جڑے ساری عمر بیچارے قرآن پڑھاندے مر جان, کدے کوئی نہیں آیا بھی وہ جناب وہ طارق ٹیڈی مریا تو وزیر اعلیٰ شہباز شریف نو وقت پی گیا اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نو پتہ نہیں کنے انہوں کروڑ روپے دیتا ہے, انہیں بچے نو نوکری دیتی ہے. کیوں جی انہیں فنڈ نال بڑی خدمت کیتی ہے, یعنی انہیں خدمت کیتی ہے. اور ہمارے علماء وہ میں جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور 16 جلدوں میں لکھی ہے, پر ان پر کبھی ان کا کوئی بیان آیا؟ تو سارے پاکستان کی ترجمان کون ہے؟ کرکٹ کھیلنے والے کھیلنے والیاں, کبڈی کھیلنے والے کھیلنے والیاں, ہاکی کھیلنے والے کھیلنے والیاں,
اور جب بھی ٹی وی لگاؤ انہی کی مشہوری چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مدرسے کی کلاس کی بھی چل رہی ہو کہ یہاں روزانہ اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے ایک مولوی صاحب یہاں سندھ کے تھے، یہاں گجرانوالہ میں ان کو سزا ہو گئی 3 سال، تو وہ 1.5 سال میں پوری ہونی تھی، انہوں نے 3 مہینوں میں یہاں قرآن حفظ کر لیا، 3 مہینوں میں، آج تک کوئی خبر نہیں چلی۔ ہمارے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے 30 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے، کبھی کوئی خبر نہیں چلی۔ تو کہنے کو تو مذہبی ملک ہے، پر جناب سارا ان کا ہی راج ہے، گانے والے اور گانے والیوں کا۔ حدیث نمبر 1265 آخری حدیث، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبداللہ قال اخبرنا عطاء بن صاحب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله عز وجل ومن الناس من یشتری لہو الحدیث قال الغناء واشباہہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، غالباً یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، لقمان میں ہے، ہاں یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، فضول کام، فضول چیزیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود نے فرمایا گانے اور اس جیسی چیزیں ہیں، یعنی گانا گانا اور اس جیسے کام کرنا، یہ ہے لہو الحدیث۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ آگے کچھ حدیثیں کل اور بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔